أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، آج ہم کینسر کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ پہلی بات، کینسر کوئی بیماری نہیں، اس کا علاج اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جتنے آپ دیر کریں گے اتنے ہی آپ کے ساتھ مسائل پیش آئیں گے، جتنے ہی جلدی کریں گے اتنا ہی اس کے علاج میں آسانی ہو۔ جیسے ہی کینسر کی تشخیص ہو تو فوراً علاج کی طرف توجہ ہو تاکہ مزید آگے نہ پھیلے۔ اگر اس کے علاج میں کوتاہی کریں گے پورے جسم میں پھیل جائے، جسم کے کئی حصوں کو متاثر کرے، پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ کینسر کا مریض آدھا ڈرنے سے مر جاتا ہے اور آدھا علاج میں بیچارہ۔ میں ڈاکٹری علاج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹری جو علاج ہے وہ بھی کراتے رہیں۔ ڈاکٹری علاج میں جو ہے مرض جڑ سے ختم نہیں ہوتا بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب تک دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں تو ٹھیک، دوائیاں جیسے ہی ختم ہو پھر سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے اور بیماری ختم ہو جانے کے بجائے مزید شدت پکڑتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ روحانی طریقہ علاج اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ قدرتی جڑی بوٹیوں میں اس کا بہت ہی آسان علاج موجود ہے۔ لیکن وہی بات ہو گئی کہ دیر نہ کریں۔ دیر کریں گے تو پھر مسائل بڑھتے جائیں گے، جب مسائل بڑھتے جائیں گے تو علاج مشکل ہو جائے گا۔ پہلے یہ سمجھ لیے کہ کینسر ہے کیا، بہت ہی مختصر سمجھ لیں، اتنا بڑا چڑھا کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو خراب جراثیم ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اچھے جراثیم کم ہو جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب خون کو پتلا کرنے اور پاک کرنے کی ضرورت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کوشش کریں کہ کیمو تھراپی سے بچیں۔ ٹھیک ہے نا، کیمو تھراپی کے ذریعے تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ کینسر کے جو خلیات ہیں ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کوشش میں ہڈیوں کا گودا، غذائی نلی اور آنتوں میں موجود تندرست خلیات بھی مر جاتے ہیں۔ کیمو تھراپی کی وجہ سے جگر، گردہ، دل اور پھیپھڑے جیسے اہم اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کئی طرح کے انفیکشن کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے۔ ایسے بے شمار مریض جن کو کیمو کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیمو کر دی گئی تو مریض اچھا خاصا تندرست ہوتے ہوئے بھی موت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ معالج وہی ہے جو مریض کے جسم کی حالت کے مطابق علاج کرے، ایک علاج سے دوسرے اعضاء کو نقصان نہ پہنچے۔ کیمو مریض پر ایک ایسا بوجھ ہے جو زیادہ دیر تک مریض سے برداشت نہیں ہوتا۔ دواؤں کے ذریعے مرض کی اصلاح کی جائے اور گہری نظر رکھ کر باریک بینی سے مریض کو تسلی دیتے ہوئے صحت کی طرف لایا جائے۔ مریض کو اطمینان دلانا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جو بعض اوقات دواؤں سے بھی زیادہ کام کرتا ہے۔ بات چل رہی تھی کینسر پر، لیکن میں ایک مختصر سے بتا دوں۔ ایک شخص کے پتے میں تکلیف تھی تو میں نے اسے کہا کہ 7 دن تک آپ نے تیز تیز چلنا ہے اور 2 گھنٹے مسلسل۔ اگر 2 گھنٹے نہیں چل سکتے تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مسلسل 1 گھنٹے تک بغیر رکے، یعنی مغرب کی نماز اذان تک بغیر رکے آپ نے واک کرنا ہے اور تیز تیز چلنا ہے۔ اور تکلیف اتنی تھی اسے کہ اگر کوئی ہاتھ بھی لگاتا وہ تڑپ جاتا، بہت زیادہ تکلیف میں۔ لیکن اس نے ہمت کی۔ جو شخص ہمت کرتا ہے تو اسے کامیابی ملتی ہے، اور اتنی تکلیف میں اگر کوئی ہمت کر لے تو بہت بڑی بات ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ تو تیز تیز واک کرنا تھا۔ جیسے ہی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پورا ہو جائے
مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک اسے دوا استعمال کرنی تھی، کیونکہ گرم گرم جسم پر جب دوا استعمال ہو تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض دوا جو ہے اس حالت میں استعمال نہیں کرنے ہوتے، وہ ایک ترتیب ہوتی ہے جس مریض کو ہم بتاتے ہیں اسی ترتیب سے وہ استعمال کرتے ہیں، ہر مریض نے ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ تو 7 دن صرف لگے ہیں اسے، 7 دن لگے ہیں مکمل طور پہ جو ہے نا پتے کے اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، اور اس کا یہ مرض جو ہے نا جڑ سے خاتمہ ہو گیا الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی علاج کرانا ہو تو سنی سنائی باتیں یا کہیں سے پڑھ کے آپ جو ہے علاج نہ کریں، اس چیز کو استعمال نہ کریں، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک کینسر کے مریض کا علاج کیا کالی مرچوں سے، صبح 7 کالی مرچیں، دوپہر کو 7 کالی مرچیں اور رات کو 7 کالی مرچیں۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ کالی مرچوں سے کینسر کا علاج کرتے ہیں تو بہت آسان ہو گیا، تو اس نے بھی کسی کینسر کے مریض کو بتا دیا تو اس کی حالت بگڑ گئی۔ تو ہر مریض کی کیفیت کے مطابق جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، کسی کو دیکھ کے یا کہیں سے پڑھ کے قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بھی اور مریض کو نقصان میں ڈال سکتے ہیں۔ شافی حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو تمام روئے زمین کے معالجین، ڈاکٹر، حکیم حضرات سب مل جائے تو ایک معمولی سی مرض نزلہ زکام کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مریضوں کو صحت عطا فرمائے اور اتنے پیسے لیے جائیں کہ مریض پر بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کینسر کے مریض ہیں جہاں کہیں پر بھی ہیں، میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچائے کہ کینسر کے مریض دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہوں ان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو، بس تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک خطرناک مرض گردوں کا ہے، جس میں گردے اپنے فاسد مادوں پیشاب کے ذریعے معمول کا اخراج کم کرتے کرتے آہستہ آہستہ بالکل بند کر دیتے ہیں اور سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ان فاسد مادوں کی مقدار خون میں غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھنے لگتی ہیں، جن سے بعض اوقات جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات اس مرض کو لا علاج تصور کرتے ہوئے ایسے مریضوں کو ان فاسد مادوں کے اخراج کے لیے گردوں کے ڈائلیسس کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ ان مادوں کے اخراج کے بعد جسم اپنی معمولی حالت پر واپس آ جائے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک بار جب مریض ڈائلیسس کروانا شروع کر دیتا ہے تو تا عمر اسے ہفتے میں مرض کی نوعیت کے اعتبار سے 1، 2 یا 3 بار یہ عمل کروانا پڑتا ہے، کیونکہ جب 2-3 ماہ تک گردے اپنا کام یعنی فاسد مادوں کا اخراج نہیں کرتے تو وہ مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر کی جائے تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ کوئی مرض دنیا میں پیدا ہوا ہو اور اس کی شفا حق تعالیٰ کی طرف سے نہ اتاری گئی ہو۔ بندہ عرصے سے اس موذی مرض کے توڑ کے لیے فکر مند تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ایک سادہ مگر تیر بہدف نسخہ سامنے آیا جن کو مریضوں پر استعمال کروا کر تقریباً 40 سے 70% مریضوں کے گردے دوبارہ کام کرنا شروع ہو گئے الحمدللہ، اور وہ ڈائلیسس سے بچ کر نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ یہ وہ مریض ہیں جن کو کم سے کم 3 مہینہ یا 6 مہینہ ڈائلیسس کرواتے ہوئے، یا وہ جنہوں نے ابھی تک ڈائلیسس شروع نہیں کروایا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ تو اس لیے جن جن ساتھیوں کو یہ مسئلہ ہو، ڈاکٹر نے ڈائلیسس کا کہا ہو تو جلد از جلد رابطہ کریں، کیونکہ جب ڈائلیسس کی طرف جاتے ہیں تو چند ماہ کے اندر اندر گردے جو ہے نکارے ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جن مریضوں کو ڈاکٹر نے ڈائلیسس کا کہا ہو ایک بار ضرور مشورہ کریں، اور جن کو ڈائلیسس کرواتے ہوئے 3 سے 6 ماہ ہوئے وہ بھی ضرور رابطہ کریں، یا اس سے زیادہ عرصہ ہوا ہے وہ بھی رابطہ کریں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔
آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیجئے 03333075225۔ فون ہرگز نہ کریں، اس کو فون کرنا ہو رات کو 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان فون کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ وقت ملے گا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔